آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ اللہب کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 5 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سیصلی، وہ ضرور داخل ہوگا، نارن، ایسی آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی ہے۔ فرمایا سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ لہب کے معنی آگ کے شعلے اور انگارے کے ہیں۔ اس شخص کی کنیت ابو لہب کے حوالے سے یہاں اس لفظ کا استعمال سند لفظی کی بہترین مثال ہے۔ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا، لیکن اپنی سرخ سفید رنگت کی وجہ سے ابو لہب شعلہ رو کی کنیت سے مشہور تھا۔ ظاہری اعتبار سے ابو لہب بہت وجیح اور خوبصورت شخص تھا۔ اس پس منظر میں اس آیت کے الفاظ گویا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس شخص کو سرخ سفید رنگت اور خوبصورت شکل و صورت بھی ہم نے عطا کی، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی ہم اسے جھونکیں گے۔ قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ مکہ، مدینہ اور دیگر قبائل عرب میں حضور علیہ السلام کے دشمنوں اور بدخواہوں کی کمی نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو لہب حضور کا حقیقی چچا تھا، اور قریب ترین ہمسایہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھا، اور اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں صلہ رحمی اور خاندانی حمیت جیسی عرب روایات کا بھی کچھ پاس نہ کیا۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فرمایا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی کو بھی، اس کی بیوی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ اس کا نام عروہ اور کنیت امی جمیل تھی، اور اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی کے اعتبار سے ان دونوں کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں، ان سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کون حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ آگ مزید بڑھے، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی اس کے کفر و عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ بعض کہتے ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ کی عداوت پر اکساتی تھی۔ یہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا تکلیف ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ فرمایا حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ روایات میں چونکہ ذکر ملتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت بخیل تھے، اس لیے بعض لوگوں نے ان الفاظ سے یہ سمجھا ہے کہ یہ عورت جنگل سے لکڑیاں چن کر لایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ بات خلاف عقل قیاس ہے، ابو لہب نہ صرف بہت مالدار تھا
بلکہ معاشرتی لحاظ سے وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا منصبدار بھی تھا۔ وہ حرم کے محکمہ مالیات کا انچارج تھا۔ اس حیثیت سے اس پر اگرچہ یہ الزام بھی تھا کہ اس نے حرم کے خزانے سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں میاں بیوی اپنے معاشرے کی اشرافیت سے تعلق رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے جیسے گویا خاتون اول کا سا درجہ حاصل تھا۔ اس کے بارے میں جنگل سے لکڑیاں چن کر سر پر گٹھڑا لاد کر لانے والی بات بالکل قرین قیاس نہیں۔ چنانچہ اس عہد کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اس عورت کی حرکتیں جہنم کی آگ کا ایندھن اکٹھا کرنے اور اپنے شوہر کی آگ کو مزید بھڑکانے کے مترادف ہیں۔ جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جھونکی جائے گی، اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو اپنے جلانے کا ایندھن خود اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بہن تھی، جو ابو جہل کی موت کے بعد رئیس قریش اور سپہ سالار افواج بنا تھا۔ رسول دشمنی یہ عورت بھی اپنے خاوند سے کسی صورت کم نہ تھی، خاصی بد زبان اور مفسدہ پرواز عورت تھی۔ جب سورۃ العاب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کو چل کھڑی ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجو کی صورت میں سورۃ العاب کا جواب دے اور کنکریاں مار کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرے۔ اتفاق کی بات کہ اسے اللہ کے رسول نظر ہی نہ آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ سنا ہے وہ میری ہجو کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس نے تو کوئی ہجو نہیں کی، یعنی اگر ہجو کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کی۔ یہ جواب سن کر واپس چلی آئی۔ الغرض یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کی وہاں موجودگی کے باوجود آپ کو نہ دیکھ سکی۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ایسا ہی جب کوئی عجیب واقعہ اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگریزوں کے مقابلے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا چاہا۔ آپ روپوش ہو گئے اور سہارنپور سے نکل کر امبالہ کے قریب ایک بستی میں آ گئے۔ وہاں آپ کا ایک مرید رو رحیم بخش تھا، اس کے پاس مقیم ہوئے۔ انگریز نے پیچھا کیا اور اس بستی میں پہنچ گئے۔ اس وقت حاجی صاحب باغ میں واقع استبل کی ایک کوٹری میں تھے۔ رحیم بخش بڑے پریشان ہوئے کہ یہ خبیث کہیں حضرت کو گرفتار نہ کر لیں۔ فوراً آپ کو اطلاع دی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم فکر نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ بہتر السبیل پیدا کرے گا۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے آپ کے کمرے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کمرے میں لوٹا پڑا ہوا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کسی نے وضو کیا مگر آدمی کوئی نہیں۔ انہیں شبہ ضرور ہوا مگر رو رحیم بخش نے اسے کسی طرح ٹال دیا کہ ایسے ہی وضو کیا تھا۔ اس طرح انگریز کے وہ سپاہی ناکام لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ اپنے بندے کو حفاظت میں رکھا، اور یہ کرامت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، بندے کو اس پر کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، خابل رسی ہوگی، من مسد، چھال کی بٹی ہوئی۔ فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ آج یہ عورت اپنے گلے میں جو خوبصورت ہار پہنے پھرتی ہے، کل آخرت میں یہی ہار اس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جیسے رسی ایندھن ڈھونڈنے والے لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی ہے۔ اس رسی میں یہ اپنے اعمال بد کا ایندھن باندھ کر جہنم میں لے جائے گی اور اپنے شور کی آگ کو مزید بھڑکائے گی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ شاید وہاں زقوم اور زری کی جو جہنم کے خاردار درخت ہیں لکڑیاں اٹھائے پھرے اور ان کے ذریعے سے اپنے شور پر عذاب الہی آگ کو تیز کرتی پھرے۔ جید گردن، مسد مضبوط بٹی ہوئی رسی، وہ مونج کی یا کھجور کی پوس کی ہو یا آنی تاروں کی، جیسے کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبیہ اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ سعید بن المسیب، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد کے دعوت میں خرچ کر دوں گی۔ اسی بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا ہے کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں رسی پڑی ہوگی۔ یہ اسی طرح کا طنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
عذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ رسی مسد کی قسم کی ہوگی۔ اس کے مختلف معنی اہل لغت مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں مونج کی رسی یا اونٹ کے کھال یا اس کے صوف سے بنی ہوئی رسی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کی تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے۔ معلوم ہوا کہ توہین رسالت سے بہت سارے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب کوئی شخص اس کے رسول کا انکار کرتا ہے اور اس کے افضل محبوب سے دشمنی مول لیتا ہے تو وہ اسے جنگ کی دعوت دیتا ہے، اور اس طرح وہ اللہ کی کتاب اور اس کے دین میں طعنہ زنی کا مرتکب ہوتا ہے، جن دونوں کی درستگی رسالت کی صحت پر ہی موقوف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی نشتر زنی ہے، کیونکہ رسول کریم کی اہانت بھیجنے والے اللہ رحیم کی توہین ہے، اور رسول کی تکذیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب اور اس کے کلام اور اس کے حکم، اس کی خبر اور اس کی اکثر صفات کا انکار ہے، اور توہین رسالت سے اس امت اور تمام امتوں کا حق بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ تمام ایمان والے بالخصوص امت محمدیہ آپ پر ایمان لاتی ہے، چنانچہ اس نبی کو ایذا دینا، گستاخی کرنا ان مومنوں کے نزدیک ان کی ذات، ان کے والدین، ان کے بیٹوں، ان سب کو گالی دینے سے سنگین تر ہے، کیونکہ وہ نبی ان کے لیے ان کی جانوں، اولادوں اور والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایسے شخص کی عزت میں دخل اندازی بعض اوقات سے قتل سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ قتل ہو جانا لوگوں کے ہاں اس کی نبوت، رسالت اور بلند مقام کے منافی نہیں ہوتا، برخلاف اس الزام تراشی اور طعنہ زنی کے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت بد زنی کے بیج بو دے، جس سے آخر کار ان کا ایمان خراب ہو جائے اور دنیا آخرت کا خسارہ لازمی ہو جائے۔ المختصر، اعانت رسول سے، ایذائے رسول سے جہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انتخاب متاثر ہوتا ہے، جو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ صرف تمام انسانی کے رسول بلکہ تمام انبیاء کرام کے لیے واجب اتباع بنا کر بھیجا ہے، بلکہ رسول اللہ کی اہانت کرنے والا دراصل اس رسالت کی بھی توہین کرتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مبعوث فرمایا۔ اسی طرح اس توہین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذاتی حق بھی متاثر ہوتا ہے، جو کسی بھی محترم معتبر ہستی کا بنیادی اور مسلمہ حق ہے کہ اس سے ان باتوں کو منسوب نہ کیا جائے جو خلاف حقیقت ہوں اور جن سے اس کے احترام میں کمی واقع ہو۔ پھر اہانت رسول سے، ایذائے رسول سے اس امت کا حق بھی متاثر ہوتا ہے جو آپ سے دل و جان سے محبت کرتی ہے، آپ کی ہر ادا کو بطور اسوہ حسنہ اپنی زندگی میں جاری سارے کرنے کو تیار رہتی ہے۔ یا اللہ، دین اسلام کے مخالفین اور اعادین کو جیسے آپ نے پہلے زیر و زبر فرمایا اور ان کی قوتوں کو پاش پاش فرما دیا، ان کی ساری تدبیروں اور کوششوں کا لا حاصل بنایا، اس طرح اے قدرت والے رب اب ہدایت دین کو ذلیل خوار فرما دے۔ یا اللہ، دین پر ہم کو ہر حال میں استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکا سچا امتی بنا کر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔